بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ولاگ ہونے والا ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنی سسٹر کے ہاں جو ہے نا اپنا ٹائم، اپنا سارا دن جو ہے بچوں کے ساتھ کیسے گزارتی ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے تو بچے جو ہیں وہ بھی سو رہے تھے، اور یہ ان کی بیٹی جو ہے یہ اٹھ چکی تھی اور ادھر لگائی تھی آپی نے واشنگ مشین، اور کہہ رہی تھی کہ جب تک سبھی لوگ اٹھتے ہیں اتنی دیر تک کپڑے جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ اور مزے کی بات آپ لوگوں کے ساتھ وہ بتاؤں، شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ جیسے ہی مشین لگائی تو آیا کہ پرمٹ ہے آج تو لائٹ کا۔ جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ ان سب کو پتہ ہوگا کہ مختلف شہروں میں مختلف اوقات میں، مطلب مختلف ڈیز میں جو ہے نا وہ پرمٹ ہوتا ہے۔ تو اس دن پہ لائٹ جو ہے وہ سارا دن بند رہتی ہے، بجلی جو ہے۔ تو بس جلدی جلدی سے ہم نے کہا کہ فٹافٹ سے کپڑے جو ہیں وہ واش ہو جائیں۔ تو جب یہ ہے کہ واشنگ مشین لگا لیں تو کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی کپڑا جو ہے وہ رہ ہی جاتا ہے، یہ بھی واش کر لیں، یہ بھی واش کر لیں، آٹومیٹکلی کافی ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ ہو جاتا ہے کپڑے واش کرنے میں۔ میں نے کہا چلیں جتنی دیر میں آپ بھی کپڑے واش کر رہی ہیں تو میں جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے کلٹر جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہوں۔ تو ادھر یہ دیکھیں جی، ایئر کولر کی حالت یہ بہت ہی گندا ہوا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کو نیٹ کروں۔ میں نے کہا چلو پہلے میں تھوڑا سا سمیٹ لوں گھر کو، اور اس کے بعد پھر میں اس کو نیٹ کرتی ہوں۔ تو ابھی نیولی آپی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، تو پھر کافی زیادہ کام جو ہے نا گھر کا رہتا ہے کروانے والا، مطلب کہ وائرنگ، سیلنگ، پینٹ وغیرہ سارا کچھ ابھی رہتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اب انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو میں ابھی سارا کچھ دیکھ ہی رہی تھی، سمیٹ رہی تھی سارا کچھ گھر کو کلین کرنے کے بعد۔ میں نے سارا ڈیکلٹر کر دیا، آپی نے جھاڑو لگا لیا، اور یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے کہا چلیں میں نا بیٹھے ہوئے برتن بھی واش کر دیتی ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ ان کا سنک جو ہے انسٹال نہیں ہوا، تو میں نے کہا چلو برتن واش کیے۔ ادھر اتنی دیر میں بچے اٹھ گئے تھے، اور ان کے لیے میں نے ناشتہ بنا رہی تھی، اور ساتھ میں نے کہا چلو آپی کے لیے اور اپنے لیے چائے بنا لیتی ہوں۔ صبح صبح پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ کھانے کو آج کل دل چائے نہیں رہا ہوتا، اور یہ ہے کہ چائے پینا تو مجبوری ہوتی ہے کہ چائے پیے بنا کوئی بھی کام جو ہے نا میرے لیے تو کرنا بہت محال ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا نا، ایسے ایڈکٹ ہو گئے ہوئے ہیں چائے کے نا، بڑی زیادہ ایڈکشن ہو گئی ہوئی ہے۔ تو بس یہ میں بچوں کے لیے میں نے جلدی جلدی سے 2 پراٹھے تیار کیے، اور ان کو میں ناشتہ کرواؤں گی۔ بس جی آج کل ہمیں بھی ہیلپر کی تلاش ہے کہ کوئی ہیلپر مل جائے، تاکہ تھوڑا سا کام جو ہے، کام کا برڈن کم ہو جائے۔ ادھر دودھ بھی بچوں کا جو ہے نا گرم کر لیا تھا، یہ جو چھوٹی بیٹی ہے میری وہ بھی دودھ پیتی ہے، اور بچے بھی۔ اور یہ دیکھیں ادھر آپی جو ہے وہ سارے ہمارے واش کیے ہوئے کپڑے پھر سے دوبارہ واش کر رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا وہاں ہمارا پانی جو ہے وہ بہت کھارا ہے، تو مینز نمکین پانی ہے، تو وہ کپڑوں میں نا ایسے جو پیلا پن جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، تو وہ بس رگڑ رگڑ کے کہہ رہی تھی کہ ہاں بہت اچھے سے صاف ہو جائیں گے۔ تو وہ سبھی کپڑوں کو دوبارہ سے واش کر رہی تھی۔ یہ دیکھیں، تو بس آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ہمیں جلدی سے ہیلپر مل جائے کوئی، جو کہ ہمارا کام آسان ہو جائے۔ اس طرح سے بچوں کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ بندہ بچوں میں بھی کاموں میں بزی رہتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ کافی اگنور ہوتے ہیں۔ تو ایک فیسلٹی ہو تو پھر یہ ہے کہ چلو تھوڑا بہت ہاتھ بڑھ جاتا ہے بندے کا۔ تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہیلپر کا ہونا ضروری ہے یا نہیں بچوں والی مدر کے لیے۔ تو مجھے تو آج کل شدت سے جو ہے نا وہ ہیلپر کی بہت ضرورت ہے، اللہ کرے تو مل جائے۔ بہرحال آپی کا کافی سپورٹ ہے۔ اس کے بعد جی میں نے چائے ڈالی۔ گرمی میں چائے پینے کے بعد بہت ہی زیادہ گرمی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے،
لیکن یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی چائے بنائی تھی اپنی اور آپی کے لیے، اور ساتھ میں نے بچوں کو ڈال دی تھی، کیونکہ میرے بڑے بیٹے نے پراپر طریقے سے ناشتہ نہیں کیا تھا، تو میں نے کہا چلو یہ رسک وغیرہ کھا لے گا وہ ساتھ میں، تو بس یہ میں اس کو دینے لگی ہوں۔ اور یہ 2 کپ چائے جو ہے وہ میں نے اپنے اور آپی کے لیے بنائی ہے، اور ہم نے کی چائے انجوائے۔ اس کے بعد جی کپڑے جو ہیں ہمارے آلموسٹ واش ہو چکے تھے، اور اوپر خشک کرنے کے لیے ابھی جو ہیں وہ ڈالنے کے لیے گئی تھی، کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں، تو بس فٹافٹ سے آپی نے اوپر ہی خشک کرنے کے لیے ڈالے۔ اور اب تو دھوپ اتنی زیادہ لگتی ہے کہ 10 سے 15 منٹ 20 منٹ لگتے ہیں کپڑوں کو، میکسیمم اگر ڈرائر میں نہ مطلب ڈرائی نہ کیے جائیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے کپڑوں کو خشک ہونے میں۔ تو یہ ہے کہ بس وہ سارے کپڑے جو ہیں نا ان کو اوپر پھیلا رہی تھی کہ وہ خشک ہو جائیں، اور یہ کپڑوں کا کام جو ہے ہمارا یہ ہوا جی کمپلیٹ۔ یہ بھی بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے، کپڑوں کو واش کرنا، ان کو پریس کرنا، تو آلموسٹ ایسے ہی ہمارا دن جو ہے نا وہ بس سارا اسی طرح سے گزر جاتا ہے۔ بچے جو ہے وہ سو رہے تھے، ان کو میں نے ناشتہ کروانے کے بعد تھوڑی دیر کھیلے تھے، اور ان کو شاور دلا کے تو تھوڑی دیر میں نے پڑھایا تھا، یہ دیکھیں، اور اب یہ سونے کی تیاری میں تھے، یہ دیکھیں تینوں بچے اور ساتھ میں آپی کی بیٹی بھی، اور میں اب خود ریڈی ہونے کے لیے چلی گئی۔ میں نے بھی شاور لیا اور کپڑے چینج کیے، تو یہ ڈریس جو ہے یہ میں نے ویئر کیا ہے، اور یہ مجھے پرسنلی کلر تو بہت ڈارک ہے گرمی کے لحاظ سے، بٹ یہ میں نے ویئر کیا، یہ آپی نے ہی اسٹچ کیا ہے، اور مجھے ان کے علاوہ کسی اور کی اسٹچنگ پسند بھی نہیں آتی۔ الحمدللہ سے جی کپڑے ہمارے خشک ہو چکے ہیں، اور اب باری تھی ان کو ٹھکانے لگانے کی، اور یہ دیکھیں ان سب کو اس طرح سے نا ایک باسکٹ میں فولڈ کر کے رکھ لیا، اور جیسے ہی ٹائم ملے گا ان کو ہم جو ہے نا وہ پریس کر لیں گے۔ شام کا ٹائم جی کھانا ریڈی ہو چکا تھا، آپی نے بنائے تھے دال اور چاول، اور بس ہم کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی شام کی، اور بس سونے کے لیے چلے گئے۔ یہ تھا جی میرا آج کا دن اور میری اپنی آپی کے گھر میں روٹین۔ اگر میرا بلاگ پسند آیا آپ لوگوں کو تو لازمی کمنٹ میں بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ویڈیوز کو، اور زیادہ سے زیادہ واچ کریں۔ اللہ حافظ۔